کیئر نیوز، اور کیئر نیوز میں کیئر ٹائم کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور کیئر ٹائم میں آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملواتے ہیں جو کہ خود بھی نوجوان ہیں اور نوجوانوں کے لیے ایک عملی اقدام کر رہے ہیں. علاقہ کراچی کا ہے، لائنز ایریا، اور لائنز ایریا PS 105 کی انفارمیشن سیکٹری ہے مسلم لیگ نون کی. اس کے ساتھ ساتھ ان کے والد صاحب جو کہ سماجی شخصیت تھے مسلم لیگ نون کے، وہ ایک پلیٹ فارم سے انہوں نے سماجی لوگوں کے کام کیے، بہت زیادہ ماشاءاللہ سے نام کمایا، اور اب کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا. میں نے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین سابق قریشی بھائی کے درجات بلند کرے. اور وہ ایک ہر دل عزیز شخصیت ہے. اسی جذبے اور اسی ہمت کو لے کر شیراز قریشی بھائی جو ہے ماشاءاللہ سے اپنی اس لگن کو، اس ولولے کو لے کے چلے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک سائڈ بھی جو آپ کو فائلیں نظر آ رہی ہیں، یہ ان کا پورا ایک ورک ہے. لوگوں کے جو کام کرتے ہیں، لوگوں کے جو معاملات ہیں، ماشاءاللہ سے جو ان کا گھر ہے وہ ایک طرح سے ایک عوامی گھر ہے. عوام کی جو مسائل ہیں آتے ہیں، سابق قریشی بھائی کی حیات میں آتے تھے، اور پھر انہوں نے دیکھا، انہوں نے 18 سال 19 سال کی عمر سے اپنے والد صاحب سے سیکھ کر سیاست میں آئے. اور ماشاءاللہ سے اب آج ایک مسئلہ ہوا، کچھ عرصہ پہلے ہماری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کہا بالکل ضرور آئیں گے. کیئر ٹائم ہمیشہ کیئر کرتا ہے، کیئر نیوز ہمیشہ کیئر کرتا ہے ہر اس ایک شخص کی، ہر اس ایک نوجوان کی جو لوگوں کی فلاح کے لیے، جو لوگوں کی کیئر کے لیے کیئر کر رہے ہیں. تو آئیے ہم چلتے ہیں کہ لوگوں کی کیئر کر رہے ہیں. ایک مسئلہ ہوا تھا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کر شکایت آئی، ان تک پہنچی، اور انہوں نے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا. ہائی لائٹ کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے ایک اپلیکیشن دائر کی. یہ برگیڈ تھانے کا علاقہ لگتا ہے. برگیڈ تھانے کے SHO کے خلاف، خواجہ سعید کے خلاف جو ہے ایک اپلیکیشن ہوئی. SP صاحب نے بھی بلایا، پھر ان کی کارروائی بھی ہوئی. ساری ان کی زبانی سنتے ہیں وہ کیا معاملہ تھا. پریشان تھی، بہت سے لوگ پریشان تھے. بہت سے معاملات ایسے نظر آئے کہ نوجوان جو لوگ ہیں، نوجوان لڑکے، اب ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک FIR کرتی ہے 188 کی، چھوٹی سی FIR ہے، زیادہ نہیں، لاک ڈاؤن کے خلاف ہوتی ہے. لیکن وہ FIR کب بنتی ہے کہ لاک ڈاؤن کا جو ٹائمنگ ہے 7 بجے، اس سے پہلے تو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لے جا کر اس کی FIR کاٹ دی. ابھی چند دنوں پہلے میرے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا تھا، اس نے بولا کہ مجھے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا. میں نے پوچھا کیوں، تو کہا کہ میری ایک FIR لانچ ہوئی تھی 188، وہ ریکارڈ میں آ رہی ہے، اس کی وجہ سے مجھے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں مل رہا. اور اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے جو اس کے ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا وہ اسے نہیں مل رہا. پاسپورٹ اس کا بن گیا، وہ باہر جانا چاہتا تھا جاب کے لیے، اس کا بھائی وہاں جاب کرتا ہے. مطلب ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اور پبلک بہت پریشان ہے. کسی بھی معصوم کو اٹھا کے گٹکے کے کیس میں بند کر دینا، تشدد کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، بلا جواز اٹھا کے لے جانا، FIR کاٹ دینا، پھر وہ انویسٹیگیشن کے پاس کیس جاتا ہے، 4 سے 5 ہزار روپے وہ لوگ لے لیتے ہیں. آدمی اب بھوک سے مر رہا ہے اور آپ FIR کاٹ کے لوگوں کے جو ہے 4 سے 5 ہزار روپے ایک دم سے جیب سے نکل جانا کسی غریب آدمی کے لیے بہت بڑا. آپ کیا سمجھتے ہیں قریشی صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی نظر میں یہ SHO صاحب کے اقدامات جو ہیں یہ کیا ہیں، یہ کس طریقے سے، ان کے بارے میں آگاہی دیجیے گا کہ کیا ان کے اقدامات صحیح ہیں یا آپ کی نظر میں کیسے ہیں؟ ایز اے پولیٹیشین، ایز اے نوجوانوں کی قیادت کے حوالے سے آپ بات کریں. مجھے تو ان کے اقدامات سے کسی منفی عزائم کی بو آتی ہے، اور جو صاف نظر آ رہا ہے کہ مال بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے لینے کے لیے، مال بنانے. شروع میں خواجہ صحیح صاحب سے ملا تھا تو مجھے معلوم پڑا کہ اس روپے بھی لیتے، رشوت نہیں لیتے. کھیلے پتھارے جو لگتے تھے وہ بھی انہوں نے ہٹوا دی. اور بعد میں معلوم پڑا کہ جی جرائم کی شرح بڑھ گئی. جب میں نے بات کی کہ صحیح تو کچھ زیادہ ہی اوور ہو گئے جرائم، آپ کیا کر رہے ہیں؟ بولا آپ کا کیا کام ہے، آپ جاؤ اپنا کام. اس طریقے سے اگر آپ پولیٹیکل لوگوں کو بھگائیں گے تھانے سے، جو آواز اٹھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو پھر بات وہی ہے کہ آپ کے خلاف بھی لوگ بولیں گے. اب جرائم ہو رہے ہیں تو آپ کو صرف لاک ڈاؤن نظر آ رہا ہے، لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں نظر آ رئی ہیں. آپ کو یہ گٹکا، چرس، افیم، پاؤڈر، آئس اس وقت لائن ایریا میں ٹاپ پہ آئس دکھ رہی ہے. اس میں کسی اور علاقے میں نہیں بکتی ہوگی جتنی یہ لائن ایریا میں بکتی. تو
یہ جرائم آپ کو نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہے ہیں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی, آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیلے پکارے والے غریب, آپ کو نظر آ رہے ہیں بریانی والے, آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی معصوم سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے یا روڈ پہ یا ہوٹل پہ بیٹھا ہوا ہے, چائے پی رہا ہے, اس کو اٹھا لیا, اس کے دوست کو اٹھا لیا, تشدد کیا, اٹھ کے گیا, پیر کاٹ کے کھانا پوری کر کھانا. آپ کو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جرائم لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی ہے, جو کہ کوئی اتنا بڑا جرائم نہیں ہے, اتنا بڑا جرم نہیں ہے, لیکن آپ کو وہ بالکل آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. 7 بجے کا ٹائم ہے, 6 بجے آپ موبائل لے کے نکلتے ہیں, 6:30 پونے 7 تک آپ اچھے خاصے لوگوں کو موبائلوں میں بھر لیتے ہیں, 2-3 موبائلیں ساتھ لے کے چلتے ہیں. میں نے خود ویڈیو بنائی, میرے فون میں ویڈیو ہوتی, آپ نے اٹھا کے بریانی والے کو ڈال دیا. آپ کو کیا اندازہ کہ وہ 300-400 روپے روز پر کام کرتا ہے بریانی کے کھیے پر, 4 سے 5 ہزار روپے اس کے ایک دم سے جیب سے نکل جاتے ہیں. انویسٹیگیشن والے لے لیتے ہیں, سرکاری وکیلوں پر ہی کرا دیں گے اور 10 بہانے کرتے ہیں. آپ کی صحت پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا, جس کے روٹی کے لالے پڑے ہوئے وہ تو بیچارہ پریشان ہے. آپ کو یہ نظر نہیں آتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں میرے ہاتھ صاف ہے. آپ کے ہاتھ صاف پبلک سے ہیں, ہیڈ مونر سے نہیں ہے. ہیڈ مونر نے موقع سے دی ہوئی ہے, ہیڈ مونر پیسے لے رہا ہے, وہ آپ کو آپ کا حصہ دے رہا ہے, اپنا بھی حصہ رکھ رہا ہے. آپ اگر اتنے ایماندار ہیں تو آپ کو صرف غریب نظر آ رہا ہے تنگ کرنے کے لیے, آپ کو یہ جرائم نظر نہیں آ رہے. اتنے جرائم میں نے اپنی درخواست میں انٹیمیٹ کیے, اس کے علاوہ 6 سے 7 جرائم ایسے ہیں جو میں اپنے بیان میں, جب میرا بیان ہوگا SDPO جمشید کوارٹر کے پاس, وہاں میں انٹیمیٹ کروں گا. یہ مزید جرائم ہے جو درخواست دینے کے بعد میرے علم میں آئے. شیراز قریشی بھائی, اعلیٰ افسران کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہمارے اعلیٰ افسران سے تو گزارش ہی کی جا سکتی ہے کہ ظلم اور وبربریت کا جو بازار گرم ہے اسے بند ہونا چاہیے. لمٹ کراس ہو چکی ہے. لائن ایریا کی عوام بہت پریشان ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ باہر جا رہا ہے, چرس پی کے نہ آئے, آئس پی کے نہ آئے. تو جس کا بچہ بیچارہ نشے میں لگ گیا ہے یا نشے بیچنے میں لگ گیا ہے, اس کا دکھ وہی جان سکتا ہے. اعلیٰ افسران کو صرف میں گزارش کروں گا کہ یہ ظلم ہے, لہٰذا اسے بند کیا جائے. آپ سے درخواست ہے کہ اس کے خلاف ایکشن ہو, بھرپور ایکشن ہو, سخت ترین. آخر میں آپ سے ایک سوال لینا چاہوں گا جو کہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. آپ نوجوان ہیں اور نوجوان قیادت کر رہے ہیں اپنے علاقے کی نوجوانوں کی, کیونکہ ہم ملک پاکستان میں رہتے ہیں, ہماری 60% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو اب نوجوان عمران خان کی نوجوان کہہ کے اور جو ہے ماشاء اللہ سے آج 65 ایئرس کے میں ہو کے اور وزیر اعظم بن گئے, نوجوانوں کی قیادت کا نعرہ لگایا انہوں نے اور وہ کامیاب ہو گئے. آپ کیا نوجوانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ نوجوان بھی تو کچھ سوچیں, اب جو نوجوان ہیں ان کو کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے؟ ہماری پیغام سے اتنا دینا چاہوں گا کہ جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے, نوجوانوں کو, خاص طور پہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہاں کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر آواز بلند کریں, اپنی ظلم کو بند کیا جائے, اعلیٰ افسران تک اپنی رسائی آسان کروائیں, کسی بھی طریقے سے کسی بھی پلیٹ فارم سے کام کریں. لیکن یہ جو جرائم, ظلم, غریبوں کے ساتھ ظلم, ایسے جو اقدامات ہو رہے ہیں جس کی طرف سے بھی ہو رہے ہیں, آپ کا کام ہے آواز اٹھانا. آپ آواز اٹھائیں, ویڈیو کے تھرو, درخواست کے تھرو, جس پلیٹ فارم کے تھرو آپ چاہیں آواز اٹھائیں, آزادانہ آواز اٹھائیں. پلیٹ فارم کوئی بھی ہو, پرواہ نہیں, کسی بھی تنظیم کا ہو, کسی بھی سیاسی جماعت کا ہو, کسی بھی معاملات کا ہو, آواز اٹھائیں. ظلم کو بند ہونا چاہیے, کسی بھی صورت میں ظلم کو بند ہونا چاہیے. بہت خوبصورت میسج کی نوجوانوں کو عملی اقدام کرنا ہوگا. آواز خدا کی آواز کو ایوانوں تک پہنچانا ہوگا.